وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ کے سامنے ایک سوال رکھا، بلکہ اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے چلا ہوں۔ اور پھر بتایا کہ وہ جو انسان جس کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ زمین میں کس طرح کی اس کی زندگی ہوگی، کس طرح اس کا اقتدار اختیار ہوگا، کیا اس کی مصروفیات ہوں گی۔ تو وہ فرشتوں کا وہاں پہ سوال کرنا کہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اعتراض آدم علیہ السلام پر نہیں تھا، وہ جو اگلی اس کی انسان کی جو نسل چلائی جا رہی ہے، جو اس کے افعال تھے، جو اس کا کردار تھا، اس پہ ان کا اعتراض تھا۔ فرشتوں کو چونکہ نور سے پیدا کیا گیا تو ان کی فطرت کے اندر لطافت اور نرمی اور اطاعت، سمع و اطاعت موجود ہے، تو اس لیے ان کو یہ بات عجیب لگی کہ ایسی مخلوق بھی آئے گی کہ جن کو یہ اقتدار ملے گا، یہ اختیار ملے گا، تو وہ پھر یہ حرکات کریں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں ایک عام بحث پائی جاتی ہے کہ یہ جو خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو خلف سے ہے، لفظ عربی کا جو لفظ خلف ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو آنا۔ اگر اللہ کا خلیفہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد، تو عجیب سا تصور ابھرتا ہے۔ اس معنی میں ہے یا نائب اور اسسٹنٹ کے معنی میں، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنائے؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں۔ تو مفسرین نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ جو ساری یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو خلیفہ کہیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا آنے والا، تو پھر انسان حضرت آدم کے بعد اس کی نسل میں سے نسلاً بعد نسلاً وہ جو سلسلہ اللہ نے چلایا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین کے خلیفے بنا دیا کہ ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ تو یہ جو خلائف ہیں، یہ جو خلیفے ہیں، وہ آدم کی نسل ایک کے بعد دوسرے کا آنا اور ایک کی جگہ پہ دوسرے کا آ کے بیٹھ جانا، ایک کی مسند پہ دوسرے کا آ کے بیٹھ جانا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور دوسرا ایک تصور یہ بھی مفسرین نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا زمین پر، انسانی زندگی میں، انسانوں میں، انسانی نسل میں۔ جس طرح کے قوت و طاقت وہ ساری اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو ایک نظام دے کے بھیجا ہے، ایک آئین، ایک قانون اور کچھ قواعد دے کے بھیجا ہے
اس کے مطابق وہ اس اپنی نسل میں، اپنی قوم میں وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک قانون دیا ہے، اگر اس میں موجودہ حل موجود نہیں تو اللہ نے انسان کو فہم بھی عطا کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے فہم کے ساتھ اس کو فیصلے کر سکے، جس کو ہم اجتہاد کی شکل کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ جس طرح کے کتاب و سنت میں اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی تو انسان صاحب علم جو ہیں وہ اس کا اجتہاد کر سکتے ہیں۔ ایک جدید دور کے مفسر نے یہ بھی مثال بیان کی ہے، جس طرح انگریز دور میں اصل قوت اور طاقت تو وہ جو تھی تاج برطانیہ کے پاس، تو انہوں نے ہندوستان میں اپنا ایک وائسرائے مقرر کیا تھا، تو اصل قوت اور طاقت وہ ساری تاج برطانیہ کے پاس تھی، تو یہاں پہ وائسرائے ان کا نائب تھا۔ یہ بھی ایک جدید ترین مفسر جو ہیں ہمارے دور کے، ان کی ایک اختراع ہے۔ دوسرا قرآن کریم میں یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ انسانوں کی نسل کو چلانا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں میں ہی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نہیں تھے، اس لیے ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے نہیں بنایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اگر انسانوں کی جگہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں اپنے خلیفے مقرر کر دیتے۔ تو یہ چونکہ بڑی لمبی اور طویل بحثیں ہیں، ان میں سے میں چند اشارات چونکہ پیش کر رہا ہوں تو اس لیے بات بھی تھوڑی سی مشکل محسوس ہو رہی ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا، نمائندہ بنا دیا، اور نمائندہ بنا کے زمین میں بھیج دیا، تو یہ ایک ابتدا ہے۔